अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। तहरीक इंसाफ का मिशन इमरान खान साहब की रिहाई, जबकि हुकूमत का मिशन ये है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज को किसी सूरत भी इस्लामाबाद ना पहुंचने दिया जाए। इसी हवाले से आपने ये देखा कि बड़े इंतजामात किए गए इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद के तमाम तर रास्ते, यानी जो इस्लामाबाद पहुंचने के रास्ते हैं, उनको कंटेनर से बंद किया गया है। मोबाइल नेटवर्क मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि ऑन है, अलबत्ता इंटरनेट सर्विस जो है वो सस्पेंड की गई है। दूसरी जानिब जुड़वा शहरों से हो, यानी पंजाब भर में भी हमने देखा कि इसी तरह से मोटरवेज हों या पंजाब के दीगर इलाके हों, वहाँ पर भी कंटेनर्स लगाए गए हैं। तहरीक इंसाफ के जो काफिले हैं वो पंजाब से तो कभी अभी तक इस्लामाबाद नहीं पहुँचे हैं। अलबत्ता जो खैबर पख्तूनख्वा का काफिला है, बकौल मोहसिन नकवी साहब के, कि एक ही काफिला है जो कि खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है और उसको भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। बेलारूस का जो पूरा दौरा है उनके सदर का, उनके साथ 75 लोगों का वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है, यानी इस्लामाबाद पहुंच चुका है। और अब से कुछ देर पहले ये खबर भी आई थी कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया बहुत जल्द ये नोटिफिकेशन भी निकालेगी कि कल तमाम तर तालीमी इदारे बंद रहेंगे। दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपके सामने हैं, चाहे वो अमीर मकाम साहब हों, मुसद्दिक मलिक साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, तारिक फजल चौधरी साहब हों, तो या फिर अता तारड़ साहब, जिन्होंने एक वीडियो क्लिप भी बनाकर बाकायदा तौर पर नशर किया, जिसमें उनका यही कहना था कि तमाम तर रास्ते इस्लामाबाद के अंदर इस मरतबा उस तरीके से सील नहीं किए गए। अलबत्ता तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है उसे लोगों ने मुस्तरद किया है, और ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि तहरीक इंसाफ के कई लोग ऐसे हैं जो इंतज़ामिया को कॉल करके गिरफ्तारी का कह रहे हैं, यानी कि वो खुद चाहते हैं कि वो गिरफ्तार हो जाएं। ये इल्ज़ाम अता तारड़ साहब ने आयद किया है। बहरहाल ये जो पूरा एहतजाज का मामला है, इस पर बात करने के लिए इन फोकस मकाम साहब, जिनसे अहम सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ अपनी फ़ाइनल कॉल जो है इसमें कामयाब होगी या नाकाम होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अमीर मकाम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, वफाकी वजीर भी हैं। अमीर मकाम साहब, अब से कुछ देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आप ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है इसे अवाम ने मुस्तरद किया है, लेकिन सवाल तो हुकूमत से ये हो रहे हैं कि जब आप तमाम तर रास्ते ही बंद कर देंगे तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि लोगों ने इसे मुस्तरद किया है। नहीं, ये बात आपने तो पूरी इंट्रो में सारी सूरत हाल बयान की, बहुत तफसीली मुफस्सल, और सारे जो सिचुएशन है वो सामने रख दी। बात ये मुस्तरद हम इसलिए कहते हैं कि हमारी केपी से, मैं ये कह रहा हूँ केपी के में तो कोई पाबंदी नहीं है ना, वही उनके पंजाब की बाउंड्री तक आने तक, तो केपी के में 40 उसके एमएनएज है और 100 उसके एमपीएज है, और उसको टारगेट दिया गया था कि हर एक एमएनए 10,000 और एमपीए 5,000 लोग लाएंगे। तो वही आप खुद देख ले कि सरकारी मुलाजिमीन माइनस करे तो 4-5 हजार लोग भी सबने इकट्ठा नहीं किया। तो ये हम कहते हैं कि लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और मुस्तरद कर दिया, जो उनकी स्ट्रांग होल्ड है कि उसमें सरकारी मुलाजिमीन भी और दूसरे सोर्सेज भी और सारे डिप्टी कमिश्नर और उनके जैसे लोग है, सबको इस्तेमाल भी कर दिया, उनको टारगेट्स भी दिए। तो उसके बावजूद भी वही जो उनके टारगेट है तो 1% भी अचीव नहीं कर दिया। तो ये अगर मैं कहता हूँ तो उन दलाइल पर कहता हूँ, ये नहीं कहता कि पंजाब से कोई नहीं निकले और वही लोगों ने पाबंदी और उनको निकलने नहीं दिया, मगर केपीके के जो रीजन है, 4 रीजन है, सदरन डिस्ट्रिक्ट और पेशावर वैली और मलाकन और हजारा, तो उस अरे की अगर आप वही वीडियो क्लिप और सारी रिपोर्ट्स ले ले तो आपको पता लग जाए कि कितने लोग निकल गए। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि ये मुस्तरद हो गया, क्योंकि लोगों का भी रियलाइज हो रहा है, एहसास हो रहा है कि इसका कोई फायदा नहीं। अलबत्ता उन्होंने ये नाम बहुत अच्छा दिया है कि फाइनल कॉल दिया है, तो फाइनल कॉल मैं इसको इस तरह कहता हूँ और बहुत वसूल से कह सकता हूँ कि ये फाइनल कॉल उसकी बस पीटीआई की हातिम है कि फाइनल कॉल थी। न दोबारा उन पर कोई यकीन करेगा, न ट्रस्ट करेगा, न उनके कानों पर कोई निकल आएगा, क्योंकि उन्होंने इस तरह कॉल दी कि हम वापस ही नहीं आएंगे जब तक इमरान खान को रिहा करके नहीं लाएंगे। तो वो तो काम तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी जो स्वाबी से इन्होंने जो इनके प्लान था, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि तमाम तर लोग स्वाबी पहुंचे, स्वाबी से अभी तो इनका काफिला रवा दवा है ना, इन्होंने इस्लामाबाद नहीं, मतलब
रवादा हो गया, इस्लामाबाद तो है नहीं ना, इस्लामाबाद के अंदर तो एंटर ही नहीं होंगे वो। मगर वो आपने ये क्वेश्चन किया कि आप किस दलील से कहते हैं कि ये मुस्तरद हो गया, सही। तो मैंने इन दलाइल को आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बता दिया कि 100 एमएनएज, 30-40 उनके वजीर और 40 एमएनएज और 100 एमपीएज, उन सबको मिलाकर जो बुशरा बीबी वही बैठे हुई थी और वही सरकारी, जिस तरह मैं उसमें आगे तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ, जो 2 सेक्रेटरीट खुले थे, एक एलएमईन साहब का, एक बुशरा बीबी का, और हर एक बंदे को बुला कर उनसे डोनेशन और चंदे और क्या क्या उनके नामों पर अरबों रुपए भी लिए कि हम मार्च के लिए जा रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि वही फिगर सबके सामने, मैं तो वही एक वर्कर हो, बेस से हो, सूबे का सदर हो, मुझे तो सारा पता है, एक एक जिला, एक एक कोना, मैंने पूरी रिपोर्टिंग आज ली है कि किस जिले से कितने लोग निकल गए, किस डिवीजन से कितने लोग गए, तो उस हिसाब से लोगों ने मुस्तरद कर दिया, सिर्फ नाम अल्लाह। अच्छा, तो अमीर मुकाम साहब, एक और चीज जो कि इस वक्त हुकूमत पर तनकीद की जा रही है कि एक तरफ हुकूमत बार बार ये कहती है कि इनके पास अब कोई सपोर्टर्स नहीं है, लोग नहीं निकलते, लाहौर में कोई नहीं निकला, पंजाब से लोग उस तरह से मोबिलाइज नहीं होते, तो फिर इतने एक्सेसिव मेजर्स लेने की क्या ज़रूरत है कि मोटरवेज भी जो है वो रिपेयर के नाम पे बंद कर दी जाएं, वहाँ मलका कोसार मरी से जो रास्ते हैं वो भी बंद कर दिए जाएं, किसी भी सूरत इस्लामाबाद नहीं पहुँचने दिया जाए? आपके अच्छा सवाल है, आप बहुत माशाल्लाह सही सवालात कर दे और मैं कोशिश करूंगा कि आप रियलिस्टिक जवाब भी दे दो। ये बात अपनी जगह कि आप कहते हैं कि इस तरह चीज नहीं है तो फिर इसकी क्या जरूरत है कि लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। मगर जब एक इसी तरह एहतजाज और काल हो, वो जितना पावरफुल भी हो कि वो आ जाए कि हम पुरअमन एहतजाज के लिए आते, एहतजाज रिकॉर्ड करके जाते। अगर एक एहतजाज उन्होंने एक आए, वो बंदे उन्होंने तो 10 लाख का टारगेट दिया, 10 लाख न सही वो 10,000 आ गए, 10 लाख की बजाय 10,000 आ गए। मगर उसका एजेंडा उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम एक मुजरिम को छुड़ा के तब आएंगे, अदरवाइज वो 10,000 लोगों के सारी जिंदगी और सब कुछ मफलूज करके रख देगा। तो फिर हुकूमत के साथ क्या ऑप्शन है कि लोगों की जान और माल को सिक्योर न करे, उनकी तहफ़्फ़ुज़ न करे। उस चीज के लिए तो 10,000 भी काफी है। उन्होंने अगर 10 लाख का कहे, 10 लाख में सही 10,000 सही, मगर अब उस काम के लिए तो 10,000 अगर आप बिल्कुल इस तरह फ्री हैंड दे दे और वो आ जाए और इस तरह तोड़ फोड़ और सब कुछ करे, और एजेंडा उसका ये नहीं है कि हम इस तरह पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए आ रहे हैं, कहते हैं हम एक मुजरिम को जेल से निकाल कर वापस लाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? तो अमीर मुकम साहब, फिर ये कब तक कंटेनर्स आप लगाए रखेंगे? क्योंकि अब कल अगर इस्लामाबाद की इंतजामिया ने तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन दे दिया, इसका मतलब कि आपकी हुकूमत ये कैलकुलेट कर रही है कि ये तहरीक सिर्फ आज तक की कॉल नहीं है, अगर आज लोग नहीं पहुंच सके तो शायद कल या परसों कुछ और भी हो सकता है। मतलब ये अल्लाह ताला खैर करेगा और कल सुबह तक सब कुछ रिजॉल्व होंगे, सब कुछ वापस चले जाएंगे, कुछ ही नहीं होगा। मगर वैसे एहतियातन तो हर एक चीज की तदबीर आप उसको देखेंगे कि अगर ये सेकंड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या है। मगर मैं ये वसूल से कहता हूँ कि इस तरह कोई नौबत नहीं आएगी और इंशाअल्लाह ताला कल तक सारे वापस जाएंगे और वाकई पीटीआई की फाइनल कॉल साबित होगी। या फिर आइंदा को वही उनके वर्कर उन पर ट्रस्ट करेगा और यकीन करेगा कि हम किसके लिए इस्तेमाल करें और किसके लिए निकाल रहे हो, वाकई फाइनल कॉल होगी उनके खात्मे का इंशाअल्लाह। अमीर मकाम साहब, एक चीज़ जिसकी और तनकीद जाहिर है, क्योंकि आप भी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, कि एहतजाज के नाम पर जो इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात हुआ कि बाकायदा तलाशियाँ ली जा रही थी, गेस्ट हाउसेज हों, अपार्टमेंट्स हों, कई जगह की हमारे पास भी ये इत्तलात हैं जहाँ पर लोगों के ID कार्ड्स चेक किए जा रहे थे। तो क्या एहतजाज की हरगिज़ इजाज़त नहीं है इस मुल्क में? नहीं, मतलब मैंने खुद भी कही, पंजाब पुलिस को भी मैंने खुद भी कही, कल कोई 50 कालें की होंगी, और मैं भी हूँ कि आप किसी की ये शक कर रहा है किसी पर कि ये फला है उसके साथ निकल जाएगा, ये होगा, इस तरह किसी के साथ नहीं कर लेना चाहिए। इस तरह मतलब है कि इस तरह अगर किसी ने किया हो तो अच्छा नहीं किया है। मुझे भी कल परसों में कल लंदन से आया तो वही भी मुझे कई कॉल आए, फिर मैंने पंजाब पुलिस को कॉल भी किए, उन्होंने मेहरबानी की, फिर उन लोगों को छुड़ा भी दिया। तो मैंने कहा किसी की शक पर और इस पर किसी को इस तरह किसी होटल से, किसी रेस्टोरेंट से, किसी प्लास से उसको नहीं निकलना चाहिए। जो आप देख ले इसी तरह इलीगल काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर पुलिस का राइट है कि
उसको पकड़ ले। इस तरह कोई इस स्केल पर कोई वाकयात नहीं हुए। एक का दुख और बात है, मगर इस तरह इस्लामाबाद में हम घूमते फिरते, मैं भी अभी काफी कई सेक्टर में घूम फिर कर आ गया, इस तरह कोई चीज नहीं है। और मैं तो एक वर्कर बंदा हूँ, मुझे तो हर एक बंदा कॉल करते हैं, रात के 2 बजे भी करते हैं, 3 बजे भी। अमीर मकाम साहब, जिस वक्त बड़े स्केल पर भी बात नहीं हुई। जिस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब, चाहे वो 2000 बंदा लेकर आए या 1000 लाएं या 5000 लाएं, और वो जहां तक भी लेकर आए, कि क्या हुकूमत ने ये कहीं सोचा है कि उनसे फिर कुछ नहीं तो उन्हें इंगेज करेगी, उनसे बात करेगी? क्योंकि ये भी तो जरूरी है हुकूमत के लिए। एक तरफ बेलारूस का पूरा वफ्द भी पहुंच चुका है। बात में फिर वैसे आप मुझसे बातें निकालते, वो आपकी क्या ख्याल है? वो हर वक्त इंगेज रहता है, वो हर वक्त इंगेज रहता है। ये बात जो आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं, आपको भी पता है, सबको पता है। आप ये न सोचिए वो हर वक्त इंगेज रहता है। वो सुबह वो एक जगह बाहर एक बात, अंदर दूसरी बात कर देते हैं। वो हर वक्त इंगेज रहता है। वो फिक्र न करे, वो हर वक्त इंगेज रहता है। ठीक है, समझ आ गई आपको बात? जी बिल्कुल। और वजाहत करो। नहीं तो अमीर मकाम साहब, तो फिर क्या हमेशा की तरह अली अमीन गंडापुर साहब क्या इस मर्तबा भी वापस भी पहुंच जाएंगे आराम से? अली अमीन गंडापुर साहब भी हमेशा एंगेज रहता है, और जो बुशरा बीवी निकली है वो भी हमेशा एंगेज रहता है। वो भी इमरान खान की वेलविशर नहीं है, और उसकी भी वही जो आपने उसकी सऊदी है और वही स्टेटमेंट इधर उधर आके देख लिया, वही बैठे। तो ये लोग हमेशा उनके वर्कर साथ है, उनके वर्करों का भी रियलाइज हो रहा है कि ये लोग खुद किस तरह है और हमें क्या कह रहे हैं, उनको वैसे गुमराह कर रहे हैं। तो अभी वर्करों को भी एहसास होता जा रहा है कि रियलिटीज क्या है, हक़ाइक़ क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। यहाँ ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसी एहतजाज पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। रऊफ साहब, हुकूमत बड़ी तनकीद कर रही है, मुसद्दक मलिक साहब हों, अमीर मकाम साहब हों, कहते हैं कि आपके एहतजाज को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अगर कंटेनर्स ही इशू हैं तो गलियों में सड़कों में तो कहीं लोग निकलते, यहाँ तो कोई बंदा ही नहीं निकला। थैंक यू नादिया। मैं क्या बात करूं, इन लोगों की डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर इन्होंने क्या बात करे। ये लोग पिछले 10 दिन से अपने टाउट्स के जरिए डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। हम लोग एक स्ट्रेटजी के मुताबिक मूव कर रहे हैं नादिया। ये जो इन्होंने पूरे मुल्क को कंटेनरिस्तान बना दिया है, पूरे मुल्क की शाहराएं, अगर बंदे नहीं थे तो क्या मोटरवेज को 6 मोटरवेज को बंद किया गया है, एक्सप्रेसवेज को बंद किया गया है, रोड सारी ब्लॉक्ड हैं, गलियों कूचों में इन्होंने ब्लॉक्स खड़ी की हुई हैं। सारे शहर जो हैं वो कंटेनर्स जो हैं वहाँ दर्जनों की तादाद में खड़े हुए हैं। पुलिस की नफरी देखिए, रेंजर्स की नफरी देखिए, और उसके ऊपर इनकी डिसइंफॉर्मेशन देखिए। बीबी हम इस इhtजाजी तहरीक को एक बड़ी वेल कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी के मुताबिक चला रहे हैं। और हमने इस्लामाबाद पहुंचना है, हमारे काफिलों ने इस्लामाबाद पहुंचना है, पुरअमन तरीके से पहुंचना है, और वो उस मंजिल की तरफ बड़ी जांफशानी से और तुंदही से बढ़ रहे हैं। जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो फिर मैं दोबारा आपसे बात करूंगा, और उस वक्त इनको भी, मुसद्दक साहब को और इनके जो बाकी साथी हैं उनको भी बिठाइएगा और इन्हें कहिएगा कि आप देखें नज़ारा क्या हो रहा है। तो रऊफ साहब, लेकिन लाहौर के हवाले से तो खबरें ये है कि जहां लाहौर में जिस चौक के ऊपर कहा गया था कि आप लोग यहाँ सब जमा हो एहतजाज के लिए, वहां से तो कोई है ही नहीं, बल्कि पंजाब में तो आमिर डोगर साहब हों, जैन कुरैशी साहब हों, आपके दीगर ओहदेदार जो हैं और MPAs, वो तो गिरफ्तार भी हो गए। और अता तारड़ साहब का इल्जाम है कि वो तो खुद सब फोन करके कह रहे हैं इंतजामिया से कि हमें गिरफ्तार कर लें। ये भी डिसइंफॉर्मेशन का एक नुक्ता है, ये करते जा रहे हैं। ये देखिए, कार्डर्स हैं हमारी पार्टी के अंदर, अगर सीनियर लीडरशिप अरेस्ट होती है तो उनके साथ उनकी जो जूनियर लीडरशिप है वो पार्टी उनको काफिलों को लीड करेगी। काफिले बढ़ रहे हैं, वो अपनी मंजिल की तरफ आ रहे हैं। हम उसको टाइम नहीं देंगे कि आज पहुंचेंगे। हम चाहते हैं कि ये टायर आउट करे। ये तो अपने सयाद जो है ना, वो अपने कफस में फंसा हुआ है इस वक्त। इन्होंने पूरे मुल्क को लॉकडाउन किया है। उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि जी हमने नहीं आने देना, हम आएंगे लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आएंगे। जब हम लोग यहाँ पहुंच सकेंगे तो हम यहाँ पहुंचेंगे। हमारे काफिले बढ़ रहे हैं। अगर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिए तो मैं फैसिलिटेट कर सकता हूँ कि उनको लेके जाके खुद उनको अपनी आंखों से दिखा दे, ताकि मुसद्दक साहब और उनके हवारियों का जो झूठ है वो बेनकाब हो सके। आप ये कह रहे हैं रऊफ साहब कि ये जो आप लोगों ने एक हतमी कॉल दी है
تو جب تک اس کی فائنلٹی تک آپ نہیں پہنچ جاتے، یہ آپ لوگ ایڈمنٹ ہیں کہ کسی نہ کسی صورت اسلام آباد تک بیٹھے رہیں گے، یا جہاں بھی آپ کو بیٹھنے کی جگہ ملی وہاں بیٹھیں گے؟ ہم نے کوئی پلان اناؤنس نہیں کیا جی. اس وقت ہمارا پلان ہے اسلام آباد پہنچنے کا. جو اگلی سٹیجز ہیں اس احتجاج کی، وہ ہم پھر وقت from time to time announce کریں گے. اس دفعہ we are going about it in a very calculated, in a very organized manner. اور ہم step 1 جو ہے that is to get to اسلام آباد. اور وہ بھی کس طرح سے آنا ہے، کس سپیڈ سے آنا ہے، کیا راستے اڈاپٹ کرنے ہیں، وہ سب کچھ جو ہے وہ ہم نے ڈیلینیٹ کیا ہوا ہے. اور اس میں ٹائم جو ہے وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہمارے نہیں ہے کہ جی ہم نے آج پہنچنا ہے. نہیں، ہم 2 دن بعد پہنچیں، 1 دن بعد پہنچیں، 3 دن بعد پہنچیں، اسلام آباد پہنچیں گے ہم، قافلے آئیں گے یہاں، اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. تو رؤوف صاحب، اس طرح تو حکومت جس طرح سے کنٹینرز لگائے ہوئی ہے، ملک ایک طرح سے بند نظر آتا ہے، بیلاروس کا پورا وفد پہنچ چکا ہے، کیا امیج جائے گی پاکستان کی؟ بھی کوئی امیج نہیں جاتا، پرابلم نہیں ہوتا. ویسٹرن ورلڈ میں جہاں ڈیموکریسیز ہیں، جینوئن ڈیموکریسیز ہیں، وہاں لیڈران آتے رہتے ہیں، چلے جاتے رہتے ہیں. احتجاج ہزارہ لاکھوں کا احتجاج ہوتا ہے. لندن کو دیکھیے، ڈی سی کو دیکھیے، یورپ، سارے یورپ کو دیکھیے. کوئی یہاں نیگیٹو، یہاں تو جمہوریت ہے ہی نہیں ہے. یہاں تو شرم ان کو آنی چاہیے جنہوں نے جمہوریت کو سلب کیا ہوا ہے. احتجاج ایک جمہوری عمل ہے، احتجاج ایک آئینی حق ہے. اس کے اوپر ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. نہ ہی اس سے جو وہ جمہوری دنیا ہے، وہ اس کے اوپر کو آبجیکشنز یا اس کے اوپر انگلیاں اٹھائے گی. نہیں، یہ نہیں ہے. یہ ہمارے لوگ ہیں جو اس کو ایک بہانہ بنا کے کوشش کرتے ہیں کہ جی پبلک احتجاج نہ کرے. جن کے حقوق سلب کیے گئے ہیں، جن کے اوپر ظلم روا رکھا جا رہا ہے، وہ سارا کچھ. تو یہ کوئی ایک انہونی بات نہیں ہے بی بی، یہ ساری دنیا میں ہوتا رہتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے یہ. اچھا، تو رؤوف صاحب، ہاں، لیکن یہ جو انہوں نے کیا ہے کہ کنٹینرستان بنا دیا ہے، سارے ملک کو بند کر دیا ہے، لاک ڈاؤن کر دیا ہے، یہ ان کی اسٹریٹجک غلطی ہے. یہ خود اس کے اوپر پچھتائیں گے. دیکھیں، جنہوں نے پوری ارینجمنٹ کی ہے سیکیورٹی کی، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، وہ تو یہ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں رؤوف صاحب، اور ان کے پاس تو ظاہر ہے وہ تمام تر مینز ہوں گے جاننے کے لیے کہ کون کہاں سے آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پنجاب سے کوئی نہیں آ رہا. جو فیض آباد میں کچھ لوگ جمع تھے ان کو منتشر کر دیا گیا. صرف ایک قافلہ ہے جو خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے. محسن نقوی صاحب کو اپنے زوم میں رہنے دیجئے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں بھی. جب ایک کام اپنی تکمیل کو پہنچے گا تو آپ بھی دیکھ لیں گی، اور محسن نقوی صاحب سے بھی کہیے گا کہ وہ بھی آنکھیں کھول کے دیکھ لیں. That is all I need to say on this. ٹھیک ہے جی. بہت بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب for being with us on In Focus. پر ایک بریک لیتے ہیں، اس پوری صورتحال پر تجزیہ کرواتے ہیں ایک سینئر سیاستدان اور سینئر صحافی سے کہ یہ معاملات کہاں تک جائیں گے. مشن ہے تحریک انصاف کا عمران خان صاحب کی رہائی، جبکہ حکومت کا مشن ہے کہ اسلام آباد تک اس احتجاج کو کسی صورت نہ پہنچنے دیا جائے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سینئر سیاستدان ہیں. ان سے ذرا پورے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تحریک انصاف نے ایک بڑی میکسم پوزیشن لی کہ دس از دا فائنل کال، اور اب نہیں تو کب نہیں، اور ان کے مطالبات بھی ہیں، اور قافلے نکلتے ہوئے بھی جو خیبر پختونخوا کے ہیں انہوں نے یہی کہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی تک ہم نے نہیں واپس آنا. لیکن جو صورتحال اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فائنل کال ہے وہ ان کی آپ کو، یا جو مقصد ہے ان کا، وہ پورا ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی شکریہ. مقصد پورا ہونا تو ظاہری بات ہے پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. حکومت نے بھی ایک ٹف پوزیشن لی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تحریک انصاف جن کا ہم نے سنا بھی کہ کچھ بات چیت بیک گراؤنڈ میں چل رہی تھی، لیکن وہ بات چیت بھی نہیں کسی نتیجہ خیز چیز پر پہنچ سکی. اب یہ کہنا مشکل ہے. کراؤڈز دیکھیں کتنے اکٹھے کرتے ہیں، اسلام آباد پہنچتے ہیں تو اسلام آباد پہنچ کر کیا صورتحال ہوتی ہے وہ سب تو اپنی جگہ پر نظر آئے گا ہمیں آج یا کل میں. لیکن جس طریقے سے پورے ملک کو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، اسلام آباد میں جو اس وقت صورتحال ہے، ایک لائف ایٹ سٹینڈ سٹل ہے. کاروبار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، لوگ گھروں میں محبوس ہیں، جڑواں شہروں کے لوگ پھر ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہے ہیں. تو حکومت کا جو اوور ری ایکشن ہے
وہ اس اوور ریاکشن سے تو یہ لگتا ہے کہ حکومت نہیں سمجھتی کہ وہ صورتحال کو افیکٹولی ہینڈل کر سکے گی. اور اب ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ اس سارے مرحلے میں کوئی سانحہ نہ ہو, اس سانحے کے نتیجے میں کوئی ہمیں بری چیزیں دیکھنے کو نہیں ملیں, اور بغیر کسی ایپیسوڈ کے معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں. یہ ہماری خواہش ہو سکتی ہے, اور ہم اب یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اسی طرح ہو. اچھا صحیح. ہمیں رضا رومی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں. رضا, مصطفیٰ نواز کو کہتے ہیں کہ حکومت کا اوور ریاکشن, اور بہت سے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں خندقیں کھودنا, موٹر ویز کو بند کر دینا, کنٹینرز لگا دینا, تمام راستے سیل کر دینا. تو کیا حکومت کا اوور ریاکشن ہے یا کیلکولیشن ہے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے یہ سب کچھ نہ کیا تو واقعی تحریک انصاف کی سپورٹ میں شاید بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں؟ شکریہ نادیہ. بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ بھی بہت زیادہ ہے. ان کی سپورٹ بیس اور اس کا مظاہرہ فروری کے الیکشن میں دیکھ چکے ہیں, اور یہ کہ چونکہ یہ فائنل کال اس کو نام دیا جا رہا ہے, تو یقیناً حکومت کی یہ بالکل کیلکولیشن ہے کہ اگر زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں اور وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا کرے گی گورنمنٹ. تو یہی وجہ ہے کہ اوور ریاکشن کا جو ذکر ہو رہا ہے, یا اوور کل بھی لوگ اسے کہہ رہے ہیں, شاید یہ انہی خدشات کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے. مگر افسوس اس میں یہ ہے کہ کوئی اور طریقہ نہیں ڈھونڈا گیا. سیاسی طریقہ, جو سیاسی مسائل ہوتے ہیں ان کے حل بھی سیاسی ہونے چاہیے. یہ والے جو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہوتے ہیں اور یہ شہروں کو سیل کر دینا اور بند کر دینا, اس سے تو پھر یقیناً جو پورا کی پوری آبادی ہے اس کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے. ان کا پورا جو نظام زندگی ہے وہ دھرم بھرم ہو جاتا ہے. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا وجہ ہے, کیوں قاصر ہے حکومت اس وقت جو ہے کسی ڈائیلاگ یا کسی کمیونیکیشن کا چینل کھولنے کے لیے, تاکہ اس معاملے کو سیٹل کیا جائے یا کم از کم کوئی راہ نکالی جائے. میں تو یہی سمجھنے سے کافی حد تک جیسے کہنا چاہیے وہ I just cannot make sense of it. جی نادیہ. صحیح. اور دیکھیں اب تو اسلام آباد کی انتظامیہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ کل تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے. یعنی حکومت نے بہت کچھ, ظاہر ہے ان کی بھی اپنے ذرائع ہوتے ہیں معلوم کرنے کے لیے کہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ احتجاج صرف شاید آج کا نہیں تھا یا آج رات تک کا نہیں ہے, شاید یہ بڑھ بھی سکتا ہے. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں طریقہ کار اب کیا ہوگا؟ بیکاز حکومت تو کسی صورت ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں. جن سے تحریک انصاف ڈائیلاگ کرنا چاہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف انگیجمنٹ ہی ہوئی تھی, ابھی ڈائیلاگ تک تو بات ہی نہیں گئی تھی. تو کیا یہ اسی طرح سے سب کنٹینرز لگے رہیں گے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ آگے؟ دیکھیے, اگر تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر انہیں 1-2 دن لگتے ہیں یہاں پر پہنچنے میں, ابھی ہمارے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد کب تک پہنچیں گے, ایک کنفیوژن ہے, ابہام ہے. اور اگر یہ سٹریچ کرتا ہے 2-3 دن تک, تو جو ہزاروں کی حساب سے سیکیورٹی فورسز کے لوگ پورے ملک سے, آزاد کشمیر سے, پنجاب سے اسلام آباد لا کر پاک کیے گئے ہیں اور ان کو ڈیوٹیز اسائن کی گئی ہیں, وہ گورنمنٹ کتنا عرصے تک ان کو سسٹین کر سکے گی؟ اور پھر اس کے بعد جو شہری ہیں, ابھی جو لائف ہیز کم ٹو اسٹینڈ اسٹل, اس کے اندر لوگوں کی غمی خوشی ہے. میں کئی ایسے ویڈنگز کے اوپر جانا تھا جو شادی ہالز بند کر دیے گئے ہیں, لوگوں کے اور پرابلمز ہیں. تو یہ ایک لوگوں کے اندر بھی اینگر تو گرو کرے گا ٹائم کے ساتھ. تو اگر تو یہ معاملہ ذرا سٹریچ ہو جاتا ہے, تو سٹریچ ہونے کے نتیجے میں جو جڑواں شہروں کے لوگ ہیں وہ بہت آلریڈی اریٹیٹڈ ہیں, اور پھر اپنی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے شاید شامل بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جہاں تک ڈائیلاگ کا تعلق ہے, دیکھیے جو پوزیشنز لے لی گئی ہیں, اس سے پہلے ہم نے کل تک تو یہی سنا تھا کہ ڈائیلاگ ہو رہا ہے, اور اس میں جو بات آ کر رک گئی, جو ہم نے ذرائع سے سنا کہ وہ یہاں آ کر رک گئی کہ حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ آپ اپنا احتجاج کال آف کریں, اور اس کے بعد پھر ہم آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. لیکن تحریک انصاف نے اپنے آپ کو کیونکہ باکس ان کر لیا تھا فائنل کال کہہ کے, اس کو ان کے لیے بھی بیک آؤٹ کرنا اس سے مشکل تھا. تو دونوں فری کین ایک ڈیڈ اینڈ کی طرف آ گئے تھے. اور اب اگر حل نہ نکالا گیا تو
لوگوں کی زندگیاں جو آلریڈی درہم برہم ہے وہ 4-5 دن ہفتہ اور مزید درہم برہم رہیں گی، اور آخر میں تو بیٹھ کر حل نکالنا ہی ہے. تو میرے خیال سے گورنمنٹ کو اس معاملے کے اندر ذرا بڑا دل دکھانا چاہیے. تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، جو ارسپیکٹو کے آپ کی کیا سننے والوں کی بھی کیا پولیٹیکل ایفیلیشن ہو، پچھلا 1.5 سال کے اندر جو تحریک انصاف کے ورکرز نے جو برداشت کیا ہے وہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا. چادر اور چار دیواری کا تقدس جس طریقے سے پامال کیا گیا، جو قانون کی دھجیاں بکھیری گئیں. اب یہ بات حکومت کی جانب سے کہنا کہ جی ہم نے بھی اور تحریک انصاف نے بھی اپنی حکومت کے اندر یہ کچھ کیا، میرے خیال سے اب اس سائیکل سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے، افہام و تفہیم کی طرف جانا چاہیے. اب دیکھیے پارا چنار میں اس وقت کیا صورتحال ہے، درجنوں کے حساب سے وہاں پر لوگ ڈیلی کی بنیادوں پر 20-25 لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں. ایک بڑی خطرناک صورتحال وہاں پہ ایمرج ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا میں مذہبی دہشت گردی اپنی جگہ پر آلریڈی موجود ہے. بلوچستان میں آپ آپریشن کا اعلان کر چکے ہیں. تو اتنے فرنٹس کھلے ہوئے ہیں، اس میں آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو زیادہ دیر نہیں چلا سکتے. چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے اور حکومت کو بڑا دل دکھانا چاہیے. اب یہ نہیں پتا کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ ڈائیلاگ جن سے تحریک انصاف کرنا چاہتی ہے حکومت اس میں I'm sure لگتا تو ایسے ہی ہے کہ وہ تو ظاہر ہے نہیں چاہے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح سے ڈائیلاگ ہوں. لیکن رضا، ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی آپ کو تحریک انصاف کی کیسی لگتی ہے؟ کیونکہ بڑا اس کے اوپر کامنٹ کیا گیا کہ بار بار احتجاج کر کے انہوں نے اپنے جو سپورٹرز ہیں شاید ان کو تھکا بھی دیا ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا پریشر موجودہ حکومت پر قائم رکھا ہے اس احتجاج کی کال کو بار بار دے کر؟ دیکھیں، دونوں ہی عوامل یہاں پر کارفرما دکھائی دیتے ہیں. پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ بار بار احتجاج کی کال جو ہوتی ہے اور بار بار یہ جو دارالحکومت ہے اس کو سیل کرنے کا جو عمل آ جاتا ہے وجود میں، وہ یقیناً ایک جیسے کہنا چاہیے اس کی اب کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ پہلے بھی جب ایس سی او کا اجلاس تھا اس وقت بھی کوشش کی گئی، اس سے پہلے بھی یہ کال ہوئی. در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی، مجھے نہیں معلوم کہ عمران خان کی اسٹریٹجی کیا ہے. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2014 والی جو پلے بک ہے، جو کہ خود ہی انہی لوگوں نے ان کو سکھلائی تھی جو آج ان کے حریف وہ تصور کرتے ہیں اپنے، وہ کامیاب کس حد تک ہوگی؟ دیکھیے یہ تو اس وقت بھی کامیاب نہیں ہوئی تھی. اگر آپ کو یاد ہے کہ 10 سال پہلے بھی یہ معاملہ جو ہے یہ یوں ہی ہوا تھا. اسی طرح اسلام آباد میں آ کر بیٹھ گئے تھے پی ٹی آئی کے کارکن اور خود خان صاحب، اور پھر اس کے بعد بھی گورنمنٹ چینج نہیں ہوئی تھی. وہ ایک پریشر ٹیکٹک تھا جو استعمال کیا گیا 126 دن کے لیے. اب واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو وہ ہوتے ہیں مقتدرہ قوتیں جو ہوتی ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں اور وہ پوری ایک چیز کھڑی کر دیتے ہیں، پھر وہ ایک دن خود ہی ان کے گلے پڑ جاتی ہے. اب یہ جو حکمت عملی ہے کہ آپ آ کے اسلام آباد کو سیل کر دیں یا بلاک کر دیں یا نظام حکومت کو درم بھرم کر دیں، تو اب جو ہے وہ یہی چیز فالو کی جا رہی ہے. یہ کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں ہوتی. دیکھیے سیاست دان جو ہوتے ہیں وہ اپنی گنجائش اور جگہ نکالتے ہیں سسٹم کے اندر، پارلیمانی طرز یا جو بھی ایک پولیٹیکل لینڈسکیپ ہوتا ہے. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو پابندیاں، سختیاں، مشکلات ہیں وہ نہ تو جمہوری ہیں اور ہم تو ان کی مذمت کرتے آئے ہیں، لیکن بات یہ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف بھی کوئی سیاسی ان کا کوئی اپروچ ہے؟ مجھے تو نہیں لگتی. دیکھیے اس کا پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ اپنے جو باقی سیاستدان، سیاسی قوتیں ہوتی ہیں ان سے ڈائیلاگ میں ہوتا ہے. وہ ڈائیلاگ کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، یہ کٹ پتلیاں ہیں، یہ جو ہیں دھاندلی کے ذریعے آئے ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان کو اندر ہونا چاہیے، ان کو سیاسی میدان سے باہر ہونا چاہیے. بات یہ اس طرح نہیں ہوگا. سیاسی میدان سے باہر کرنے کی کوشش کی تھی خود خان صاحب کے دور حکومت میں. کوئی ایسا کسی پارٹی کا لیڈر نہیں جو کہ جیل نہ بند ہوا ہو، لیکن اس کے باوجود پھر یہ لوگ مل کر
اب انہوں نے اپنے پورے وہ جو کہتے ہیں کہ وہ چوکس ہو گئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھی ہم کسی صورت میں اس کو نہیں آنے دیں گے. تو بات یہ کہ آپ کو سیاسی لوگوں سے بات چیت کر کے پریشر بڑھانا پڑتا ہے. اگر آپ نے مقتدرہ کو بھی انڈر پریشر لے کر آنا ہے تو اس کے طریقے بھی ہوتے ہیں. اور ہماری تاریخ ہم دیکھ چکے ہیں. پاکستان میں بڑی تحریکیں چلی ہیں، ایم آر ڈی کی تحریکیں چلی ہیں، خود پی ڈی ایم کی ابھی حالیہ سالوں میں تحریک چلی ہے، اس سے قبل بھی پوری ہسٹری ہے. لیکن یہ کمال کی ایک سیاسی اپروچ ہے کہ جی اس میں آپ نے سیاسی کام نہیں کرنا، آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی آپ نے وہ کرنا. تو پھر اس سے خود ہی آپ سیاست کو منیمائز کرتے ہیں. اصل پرابلم یہ ہے نادیہ اس وقت. جی صحیح. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ویری کوئکلی آن دس کہ کیونکہ تحریک انصاف پہ ایک تنقید بہت زیادہ کی جا رہی ہے اور خود فواد چودھری صاحب بھی کئی بار کر چکے ہیں، وہ تحریک انصاف میں رہ چکے ہیں، کہ پنجاب میں موبلائزیشن بالکل تحریک انصاف نہیں کر پاتی. خیبر پختونخوا ہی لیڈ کرتا ہے اور اس کو پھر حکومت اس طرح سے پورٹرے کرتی ہے کہ ایک صوبہ آ کر لشکر کشی کر رہا ہے وفاق پر. جی موبلائزیشن تو ظاہری بات ہے، اس کے لیے آپ کو ایک اسٹرانگ آرگنائزیشن چاہیے ہوتی ہے، اور تحریک انصاف کا جو مڈل کیڈر تھا وہ تو سارا کا سارا پچھلے سال 1.5 سال میں 9 مئی کے بعد اس کو ہم نے ڈسمینٹل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو غالباً ان کی آرگنائزیشنل کیپیسٹی اب اتنی رہ نہیں گئی کہ وہ لوگوں کو موبلائز کر سکیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ایک ہم نے 90 کی دہائی میں بھی دیکھا کہ لانگ مارچز ہوئے. بے نظیر بھٹو نے، شہید بی بی نے لانگ مارچ کیا، میاں نواز شریف صاحب نے 90 کی دہائی میں کیا، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران لانگ مارچ ہوا. پولیٹیکل پارٹیز لانگ مارچز اور اسلام آباد کی طرف دھاوا بولتی ہیں، یہ صرف کردار چینج ہوتے ہیں، دائروں کا سفر اسی طرح جاری ہے. مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک بارگننگ پوزیشن کو اپنی ذرا بہتر کیا جائے اور پھر اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ سے اور جو حکومت ہو موجود یا جو پارٹی جس کی حکومت ہو اس سے کوئی ریلیف حاصل کر لیا جائے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ریلیف کیا حاصل کیا جا سکتا ہے اور کس چیز کے اوپر بات دونوں فریقین کے درمیان سیٹل ہو سکتی ہے. کیونکہ جو مطالبات ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، جو مطالبات ہیں لائک 26 آئینی ترمیم کی ریووک کیا جائے، مینڈیٹ واپس کیا جائے، عمران خان اور دوسرے جو پرزنرز ہیں ان کو ریلیز کیا جائے، یہ تھوڑا پریکٹیکلی تو لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. جی یہ جو مطالبات ہیں کچھ تو پبلک کنزمپشن کے لیے بھی ہیں، جو اصل جس چیز کے اوپر بات سیٹل ہو سکتی ہے میرا خیال ہے وہ جو پولیٹیکل ورکرز کی رہائی ہے ہونی بھی چاہیے. لوگ کافی عرصے سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. لوگوں کے جو ٹرائلز ہیں، اب لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، چیمہ صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. ان لوگوں کو کافی عرصہ ہو گیا اور ہم سب جانتے ہیں کہ اب شاہ محمود قریشی صاحب کے آپ کیسز اٹھا کر دیکھ لیں، دیگر لوگوں کے اٹھا کر دیکھ لیں، تو اب بہت کم ہمیں پروسیکیوشنز نظر آ رہی ہیں. یہ تو پرسیکیوشنز ہو رہی ہیں. تو پولیٹیکل ورکرز کی رہائی اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اور میرا خیال ہے اگر ہم نے یہ سنا ہے ذرائع سے کہ تحریک انصاف کی یہ خواہش بھی رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے کہیں اور شفٹ کر دیا جائے، بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے، تو یہ اس میں کوئی حرج تو ہے نہیں. میرے خیال میں تو پولیٹیکل لیڈرز کو آپ جتنا اندر آپ نے رکھنا تھا، نواز شریف صاحب کو آپ نے جیل میں رکھا، ان کی پارٹی کے اوپر سختیاں کی، پاپولیرٹی ان کی بڑھتی رہی. آپ لیڈرز کو جیل کے اندر رکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے ان کو کمزور کر لیا ہے، پبلک کی امیجنیشن سے نکال لیا ہے. آپ کو ان کے ساتھ پھر الٹیمیٹلی بات کرنی پڑتی ہے اور کوئی ایک درمیان کا راستہ نکال لیں. ملک کے حالات کافی مخدوش ہیں، ٹیررزم کے حوالے سے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. کچھ اکنامک انڈیکیٹرز آپ کے ضرور بہتر ہوئے ہیں، لیکن وہی گینز آپ ضائع کر بیٹھیں گے کہ اگر آپ سیاست کو کنٹرول میں نہیں لے کے آ سکتے. خدا نخواستہ آج یا کل کوئی ایک بڑا سانحہ ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد ٹیمپریچر تو مزید بڑھ جائے گا. تو
ملک کو آگے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی جائے. میرا تو یہ خیال ہے. خود نیکٹا کی جانب سے وہ تھریٹ الرٹس بھی آئے ہیں کہ بڑے شہروں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. رضا رومی صاحب, بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی آج قافلے کا حصہ ہیں, although it's her right, اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی جتنے بھی لیڈران جب اندر ہوئے ہیں تو پھر ان کی اہلیہ, ان کے گھر والے ضرور نکلتے ہیں. لیکن اس کے آپ کوئی میسج ریڈ کرتے ہیں, کیونکہ اب سے کچھ دن پہلے ان کے بیان کے بعد بڑا متنازع بیان تھا, اور پھر یہ خبریں آ رہی تھیں کہ خود تحریک انصاف اس سے ڈسٹنس کرنا چاہتی ہے, اور پھر شاید یہ بھی تھی کچھ خبریں کہ شاید اب وہ سیاسی قسم کے کوئی بیان ریکارڈ نہیں کرائیں گی. آپ کیسا دیکھ رہے ہیں ان کی شمولیت کو؟ نادیہ, پہلے تو کل تو یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ شاید وہ حصہ نہیں ہوں گی احتجاج کا, آج یہ پھر پتہ لگا کہ وہ آ رہی ہیں. دیکھیے, اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ عملی سیاست میں موجود ہیں اور وہ اپنا ایک رول ادا کر رہی ہیں. آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی جب انہوں نے اسی دھرنے کے لیے اور اس احتجاج کے لیے لوگوں کو ٹارگٹس دیے, اور نہ صرف ٹارگٹس دیے کہ کتنے ہزاروں لوگ لے کر آئے, ساتھ میں خوب انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ان کے اوپر فریضہ ہے اگر وہ اچھے مسلمان ہیں, اور غداری اور یہ اور وہ, تو پرانا ان کا ایک پہلے ایک آڈیو لیک بھی ہوئی تھی کہ غداری سے جوڑنے کا جو معاملہ تھا, تو وہ تو کلیئرلی جو ان کی اور خان صاحب کی پالیٹکس ہے وہ بڑی واضح ہے. اس سے پہلے بھی وہ پہلے ذرا وہ بیک گراؤنڈ میں ساری سیاسی معاملات میں شمولیت تھی ان کی, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب جو عثمان بزدار کے زیر تحت چل رہا تھا اور ان کی دست راست تھیں فرح بی بی, وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب کو مینج کر رہی تھیں انڈائریکٹلی. اب وہ کھل کر سامنے وہ آئی ہوئی ہیں, اور بالکل یہ ہوتا رہا ہے. نواز شریف کی اہلیہ جو تھیں انہوں نے بھی جنرل مشرف کے خلاف جو ہے وہ موبلائزیشن کی تھی, بیگم نصرت بھٹو نے بھی یہ تاریخ میں کیا ہے. تو یہ کوئی اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ ایک طرف جو وہی میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو ایک گھریلو عورت ہے اور وہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست سے, وہ ایک سادہ خاتون ہیں, ہاؤس وائف ہیں وغیرہ. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر بالکل انوالوڈ ہیں اس پورے جو بھی سیاسی حکمت عملی آپ کہتی ہیں. لیکن جو انہوں نے ابھی حالیہ بیان دیا اس سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں کیا, نہ اپنا نہ اپنے شوہر کا نہ اپنی پارٹی کا. اس سے مسائل ان کے لیے اور بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے. جی نادیہ, صحیح. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, سینئر سیاستدان, اور رضا رومی صاحب, سینئر صحافی. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, کیونکہ آپ نے کہا دائروں میں یہ سیاست گھوم رہی ہے, کردار بدل رہے ہیں, اور پی ایم ایل این ضرور ذکر کرتی ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا عمران خان صاحب کے دور میں, یقیناً بڑا سخت وقت انہوں نے بھی گزارا. لیکن how do you see this کہ اس سب کو گزارنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اگلے 5-6 سال کے بعد وہ یہ اون کر سکیں گے, یا اس وقت ہی کہا جائے گا کہ جی یہ محسن نقوی صاحب کرتے تھے؟ دیکھیں, ذمہ داری تو ساری انہی کے کندھوں کے اوپر آ رہی ہے, کیونکہ وہ اس کی ایک سیاسی قیمت ادا کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب نے تو نہ کوئی الیکشن لڑنا ہے, نہ ان کی کوئی اس طرح کی سیاسی جماعت ہے کہ اس کے وہ پولیٹیکل کانسیکوینسز کا سامنا خود کریں. ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے ان تمام چیزوں کے جو نیگیٹو کانسیکوینسز ہوئے ہیں وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پر ہوئے ہیں. پنجاب کے اندر جو الیکشنوں کی صورتحال رہی, جو گڑھ تھا مسلم لیگ نون کا, حتیٰ کہ لاہور تک میں مسلم لیگ نون کو الیکشنوں کے اندر جن لوگوں کے غضب کا سامنا کرنا پڑا, تو وہ ساری قیمت تو وہی ادا کر رہے ہیں. اب بھلا بتائیے کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے, کہ جہاں پر رات 2:30 بجے ریٹرننگ آفیسر بیمار ہو جاتے ہیں, ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کیا جاتا ہے, اور پھر صبح 3:30 بجے الیکشن کمیشن الیکشن کی رات ایک نیا ریٹرننگ آفیسر اپوائنٹ کرتا ہے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ میاں نواز شریف صاحب کے حلقے میں ہوتا ہے. تو اگر چیزیں اس نوبت تک اور سیاست آپ کی اس نوبت پر پہنچ جائے کہ آپ کو صبح کے پہر ریٹرننگ آفیسرز بدلا کے اپنے ہوم گراؤنڈ میں الیکشن جیتنا پڑے, تو پھر قیمت تو آپ ادا کر ہی رہے ہیں. اور مستقبل قریب میں بھی مجھے نہیں نظر آتا کہ حکومت اپنی لیجٹمیسی ان کے پاس ہے نہیں. وہ کس طریقے سے اس سارے
جنگل سے نکل سکیں گے. صرف اور صرف افہام و تفہیم کریں, لوگوں کی رائے کو تسلیم کریں, اور اگر لوگوں کی رائے کو تسلیم نہ کرنے کی جو ہم نے رسم ڈالی, جو 2018 میں بھی ہم نے دیکھا, جو آر ٹی ایس کا فیلئر ہوا, جو 2024 میں بھی ہو رہا ہے, ہم نے تو اپنی سیاست کو بالکل میننگ لیس بنا کر رکھ دیا ہے. اگر فارم 47 کے اوپر ہی فیصلہ ہوگا, 2018 میں جس طریقے سے آر ٹی ایس کو فیل کیا گیا, بند کمروں کے اندر بیٹھ کر اگر فیصلہ ہوگا, تو پھر اس پروسیس کا کوئی فائدہ نہیں رہ جائے گا, وہ میننگ لیس پروسیس ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ پروسیس کو ہم نے اتنا میننگ لیس کر دیا کہ اب بلوچستان میں وہاں کا نوجوان, وہاں کے لوگ اس پروسیس پہ اعتبار نہیں کرتے. وہاں پر ہماری بچی, ہماری بیٹی مہرنگ کی صورت میں ابھر کر سامنے آ گئی. خیبر پختونخوا میں منظور پشتین اٹھ کر سامنے آ گئے. تو یہ سارا پولیٹیکل پروسیس جو ہے یہ اپنی افادیت کھو رہا ہے, اور یہ سب سے بڑا خطرہ ہے اس ملک کے لیے کہ جہاں پر پالیٹکس جب میننگ لیس ہو جائے گی تو حالات کی خرابی کو پھر سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو رضا, پھر کیونکہ اس وقت معاملہ پی ٹی آئی کے احتجاج کا ہے, لاسٹ منٹ ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از sort of a consensus within all political parties now کہ اگر ہمارا مقصد صرف مسند ہے اور اس مسند تک بیٹھنے کے لیے دوستی لازم ہے, سیم پیج لازم ہے, اور اس پروسیس کے اندر دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو, نظام کو, جمہوریت کو, جمہوری اقدار کو, چاہے کچھ بھی ہو جائے, doesn't really matter. دیکھیں نادیہ, پہلی تو یہ بات ہے کہ سیاسی پارٹیز جو ہوتی ہیں کوئی بھی ہو, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے وہ ایدی فاؤنڈیشن تو نہیں چلاتی نا, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اقتدار میں آنا ہوتا ہے, اور جو بھی ان کا پروگرام, ایجنڈا, ورلڈ ویو ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو اقتدار کا حصول جو ہے وہ دنیا بھر میں سیاسی پارٹیز جو ہیں اور سیاسی ان کا قوتوں کا نصب العین ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اس میں وہ یہ کہتے ہیں عوام کی خدمت کریں گے اور ویلفیئر لے کر آئیں گے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس وہ آئیڈیولوجیکل بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. اقتدار کا حصول نہیں ہوگا تو وہ کیا کام کریں گے؟ وہ اس پالیٹکس الٹیمیٹلی تو اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ کچھ بدلیں حالات کو, وہ طاقت کے بغیر نہیں ہوتا. دوسری بات آ جاتی ہے جو پاکستان کی زمینی حقائق ہیں. پاکستان کی جو تاریخ ہے سب کو معلوم ہے, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جو غیر منتخب ادارے, خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول اور پریزنس ہے. وہ نہ تو ایک دم وہ جائے گا سوشل میڈیا پر میمز اور گالی گلوچ چھلانے سے یا لانگ مارچز سے, وہ اوور نائٹ نہیں جائے گا نادیہ. وہ دنیا میں جہاں بھی چینج ہوا ہے, خود پاکستان میں بھی جب اس کو چیلنج کیا گیا ہے تو وہ ایک سیاسی کنسنسس سے ہوا ہے. پولیٹیکل کنسنسس لازمی ہے, اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلے تنہا اپنے فالوورز کی مدد سے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کر پاکستان میں ایک نیا جمہوری آرڈر لے آئیں گے, تو یہ بھی ایک غلط فہمی یا خوش فہمی ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے دوبارہ پاور میں آ کے اپنے جو حریف ہیں ان کو بند کر دیں گے, تو وہ تو نہیں آنے دیں گے. ابھی وہ خود بیٹھے ہوئے پاور میں. تو بات یہ کہ سیم پیج بھی میں سمجھتا ہوں کوئی بہت بری چیز نہیں ہے. اگر آپ نے حکومت چلانی ہوتی ہے, اگر آپ نے اقتدار کو ایکسرسائز کرنا ہے پاکستان میں, تو آپ کو بیوروکریسی جو ہے, سول اور ملٹری دونوں, وہ ان کو ساتھ میں لے کر چلنا پڑے گا, جو کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت زیادہ ان کا رول رہا ہے انفارچونیٹلی. تھینک یو سو مچ رضا. انفارچونیٹلی وقت ختم ہو رہا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ کا بے حد شکریہ. اب دیکھنا ہے کہ صاف کی جو یہ اسٹریٹجی ہے اس تحریک چلانے کی, اس احتجاج کی, وہ ان کے حق میں کامیابی کا باعث بنتی ہے یا انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.